بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں جو آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ بہت مشہور سورہ ہے جس کی یہ آیت ہے۔ اس سورہ کے 5 نام ہیں، 3 مشہور ہیں اور 2 غیر مشہور نام ہیں۔ مشہور نام سورہ حل اتی، سورہ حل اتی، سورہ نمبر 76، پارہ نمبر 29، آیات کی کل تعداد 31، 31 آیات پر مشتمل ہے سورہ حل اتی 29ویں پارے میں۔ اس کا دوسرا نام ہے سورہ دہر۔ یہ دونوں نام اور تیسرا نام سورہ الانسان، سورہ الانسان، یہ تینوں نام حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد اس ایک آیت میں یہ تینوں نام موجود ہیں، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، سورہ حل اتی، سورہ دہر، سورہ انسان۔ اس کے 2 نام اور بھی ہیں جو غیر مشہور ہیں۔ اس میں سے چوتھے نمبر کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 2 میں آئے گا۔ آیت نمبر 2، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، الف میم شین الف جیم، امشاج سورہ کا نام بھی ہے، سورہ امشاج۔ اس لیے میں نے تلفظ کو الگ الگ کیا کہ اگر آپ کے اذہان میں یہ لفظ میری زبان کی بنیاد پر واضح نہ ہوئے ہوں تو واضح ہو جائیں، الف میم شین الف جیم، امشاج۔ اس سورہ کا ایک نام اور بھی ہے، اور یہ نام آگے چل کر جب ثناء آل محمد اس سورہ میں بیان ہوگی تو وہاں استعمال ہوگا۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے کہ جو شخص بھی تلاوت کرے گا سورہ دہر کی، اس کے نامہ اعمال میں خدا کی طرف سے جو نیکیاں عطا کی جائیں گی، ان نیکیوں کا کیا حساب کتاب بیان کیا اللہ کے حبیب نے۔ فرماتے ہیں خدا اس کو جزا کے طور پر جنت اور حریر عطا کرے گا۔ اس سورہ میں جنتوں و حریرا استعمال ہوا ہے، تو جو سورہ پڑھے گا اسے جنت و حریر ملے گا۔ اب چونکہ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں کہ میں آپ کو حریر تک لے جاؤں، لیکن یہ بات یاد رکھیں جب رسول خدا کچھ بیان کریں تو چھوٹی چیز تو بیان نہیں کریں گے، بڑے نبی ہیں تو چھوٹی چیز بیان کرنا آپ کی شان کے مطابق تو نہیں ہے۔ تو کوئی جنت خاص ہے جس میں حریر پایا جاتا۔ حریر کا عام ترجمہ ہے ریشم، جنت کا حریر اور ہے، دنیا کا حریر اور ہے۔ پھر روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جو شخص سورہ حل اتی کی تلاوت کرے ہر جمعرات کے دن صبح۔ اب اللہ کے حبیب نے سورہ کے فضائل بیان کیے مگر وقت بیان نہیں کیا اس روایت میں، اور آپ کے فرزند نے وقت بیان کیا دن کے ساتھ، جمعرات کا دن اور صبح کا وقت۔ اگر کوئی انسان تلاوت کرے ہر جمعرات کو صبح کے وقت میں سورہ دہر، حل اتی، سورہ انسان، زوجہ اللہ الحور العین، تو پروردگار عالم اس کی تزویج فرمائیں گے حور العین سے، جسے آپ جنت کی حور کہتے ہیں نا، اس سے پروردگار تزویج فرمائے گا، یعنی کہ انسان کو عطا کی جائے گی شریک حیات کے عنوان میں۔ اس سے بڑی ایک اور چیز بیان کی وہ کانا مع محمد و آلہ، اور جو ہر جمعرات کو صبح کے وقت میں یہ پڑھے گا سورہ، وہ محمد اور آل محمد کے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کربلا میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، اب منع کریں گے؟ آپ سے کہا جائے آپ نجف میں مکان آپ کو دلوا دے، رہیں گے؟ اب منع کریں گے؟ نجف میں، کربلا میں، سامرہ میں، مشہد میں، کاظمین میں، جوار معصوم میں اگر آپ کو کوئی مکان دلوا دیا جائے تو آپ انکار نہیں کریں گے بلکہ خواہش کریں گے کہ ایسا ہو جائے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ 14 معصومین کے ساتھ جنت میں رہیں تو بڑا سستا پیکیج ہے، ہر جمعرات کو نوٹ کر لیجئے۔ اب تو الارم لگ جاتا ہے نا کہ سورہ دہر آپ نے کب پڑھنی ہے؟
خاص جمعرات کے دن اور صبح کے وقت میں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ پیکج ملے جس میں آپ محمد اور آل محمد کے ساتھ رہیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک کے بعد ایک فضائل معصوم کی بارگاہ سے، فرماتے سورہ دہر پڑھنے سے روح مضبوط ہوتی ہے اور روح کے ساتھ ساتھ اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اسے پڑھنے میں کمزوری محسوس ہو تو اسے لکھ کر اور دھو کر اس کا پانی پی لیا جائے. کبھی کبھی ہم سنتے تھے بچپن میں کہ ایسا پڑھا دیا جیسے گھول کے پلا دیا ہو. جن کو پڑھنے میں کمزوری محسوس ہو ان بچوں کی بات نہیں ہو رہی، ان مومنین کی بات ہو رہی. وہ اگر اس کو لکھ کر دھو کے پی لیں تو وہی اثر ہوگا کہ جو پڑھنے کے بعد ہوتا بر روایت معصوم. ساری کمزوریاں آپ کی اعصابی جتنی کمزوریاں ہیں وہ سب کے سب دور ہو جائیں گی بتوسل امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ تو بات تھی سورہ دہر کی. اس کی آیت نمبر 1 تو آپ نے سن لی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں. نبتلیہ کیوں پیدا کیا؟ کہ تاکہ اسے آزمائیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے اسے بس قرار دیا سننے والا اور دیکھنے والا. تو کسی بھی امتحان کے لیے اہلیت کی 2 شرطیں ہوئیں، ایک سننا اور ایک دیکھنا. جو بہرا ہو اس کا کیا امتحان ہوگا، جو اندھا ہو اس کا کیا امتحان ہوگا. سورہ مبارکہ نحل میں پروردگار عالم کے الفاظ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہیں تمہارے پروردگار نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ شے نہیں جانتے تھے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اس نے تمہیں 3 بہترین عضو بدن عطا کیے، 3 صلاحیتیں عطا کی. سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت. سننا، دیکھنا اور سوچنا. اب میں اشارہ کر رہا ہوں دل کی طرف، دماغ بھی کہہ سکتے ہیں. افئدہ کے جو معنی کیے گئے قوت تفکر، قوت تعقل. انسان دل سے سوچتا ہے یا دماغ سے، یہ پوری الگ بحث ہے. اس کو اگر ہم نے شروع کر دیا تو بات کہیں اور نکل جائے گی. بہرحال یاد رکھیں انسان کے پورے وجود میں ایک ہی ایسا عضو بدن ہے جس سے انسان سوچتا ہے. 2 نہیں ہیں. جو کہتے ہیں کہ دل سے مت سوچئے دماغ سے سوچئے، تو کہ دماغ الگ سوچتا ہے دل الگ سوچتا ہے؟ ایسا نہیں. سوچنے کی صلاحیت کو افئدہ کہتے ہیں. پھر اسی اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور آیت کا آخری حصہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. حبیب جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ جایا کرو. عجیب جملہ. وَلَا تَخْفُ، قاف فے اور واو قفا سے ہے، وقف نہیں ہے. واو پہلے نہیں ہے، واو آخر میں، وقف اور ہے. لفظ قفا کو آپ سنتے ہیں مصائب کے ربط میں. امام کی شہادت، امام کا مقام ذبح حلق نہیں تھا، قفا تھا. تو قفا کہتے ہیں پیچھے والے حصے. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. حبیب جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس بات کے پیچھے مت پڑ جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سماعت، بصارت اور افئدہ، سوچنے کی صلاحیت. کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور اسی آیت کو سمجھاتے ہوئے اب ایک ایسے شخص کا واقعہ کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے مولا سے کہ مولا میرے پڑوس میں جو لوگ آباد ہیں ان کے گھر میں جو کنیزیں وہ گانے گاتی ہیں. اس زمانے میں
اس طرح کے آلات نہیں تھے جیسے آج آلات ہیں، میوزک کے اعتبار سے، موسیقی کے اعتبار سے، تو کنیزیں گاتی ہیں۔ اور اب میں اپنے گھر کے جب بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو بیت الخلاء کی دیوار پڑوسی کی دیوار سے ملی ہوئی ہے، تو وہاں آواز گانے کی صاف آتی ہے۔ تو میں جاتا تو بیت الخلاء حاجت کے لیے ہوں، مگر کچھ دیر بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ بہت غور کیجیے گا، کبھی بیت الخلاء کے آداب پہ غور کریں، اس کے مکروہات کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں۔ ہمارے یہاں عجیب و غریب کیفیت ہے، کچھ ایسی توہم پرستی ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ مثلا بیت الخلاء میں نام خدا لینا حرام ہے، کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ حرام ہے؟ بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی دعا ہے، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد شکر خدا ہے۔ شکر خدا کا پیغام یہ کہ خدا کی تعریف ہے جس نے طیب کو اندر رکھا، خبیث کو نکال دیا۔ طیب نکل جائے تو کمزوری ہو جائے، خبیث رک جائے تو مصیبت ہو جائے۔ بہت ساری باتیں سب بیان نہیں ہو سکتی اشارے کرنے سے۔ تو بیت الخلاء کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ دیر تک بیٹھنا مکروہ ہے۔ بیت الخلاء واش روم میں، ٹوائلٹ میں دیر تک بیٹھنا مکروہ ہے۔ یہ آداب کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ کھلے سر بیٹھنا بیت الخلاء مکروہ ہے۔ سر کو ڈھانپ لیجئے، سر کو ڈھانپ لیں گے تو بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب چونکہ ایک کے بعد ایک مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے اپنے آپ، انسان کے بالوں کے جو سوراخ اللہ نے قرار دیے ہیں ان کے ذریعے سے امونیا گیس، یہ گیس جب داخل ہوتی ہے تو بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے سب کے لیے نہ ہو، کسی ایک کے لیے بھی اگر ہو تو معصوم اس ایک کو دیکھ کر بھی جو بیان کریں گے آداب تو اس میں سب کا فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہت سارے شاید ایسے ہوں آج کے دور میں کہ جو شاید موبائل یوز کرتے ہو، وقت نہیں ہے اتنا وقت، کبھی ہو سکتا ہے آپ کال ریسیو نہ کریں، میسج پڑھ رہے ہوں بیٹھ کر، مکروہ ہے، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ذکر خدا کر سکتے کہ کوئی مقام ایسا نہیں جو خدا کے وجود سے خالی ہو۔ مسجد میں خدا نہیں ہوتا، خدا تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ کوئی جگہ ایسی ہے جو خدا نہ موجود نہ؟ تو اب بات سے بات یہاں تک پہنچ گئی، کچھ آداب کا اشارہ ہو گیا۔ غسل جمعہ کی دعا بھی نہاتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، اس میں کلمہ شہادتین ہے، اس میں درود آل محمد ہے، اس میں آیت قرآن کا حصہ ہے وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ مگر دعا پڑھنا اور ہے، گانے سننا اور ہے۔ یہ شخص جو ہے جو امام سے سوال کر رہا ہے، یہ گانے سن رہا ہے، اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کہتا ہے مولا سے مولا میں جاتا تو قضائے حاجت کے لیے ہو، لیکن آواز آ رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا اسٹے کر لیتا ہوں، کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سی برائی؟ نہ میں نے کنیزوں کو بلایا، نہ میں نے گانے کی محفل سجائی، نہ میں نے گناہ کا ماحول بنایا، یہ تو آواز میرے گھر تک خود آ رہی تھی۔ امام نے اس کے اس سوال کے جواب میں کہ اس میں کیا گناہ ہے، امام نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کو کوٹ فرمایا کہ خدا کہتا ہے ہم تمہاری سماعتوں سے، تمہاری بصارتوں سے، تمہاری قوت فکر سے ان سب سے سوال کریں گے۔ تو سماعتوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا سنا تھا جو نہیں سننا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں، گناہ خرچہ کرنے کے بعد کیا جائے تبھی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو فری میں گناہ کی آفر ہو تب بھی وہ گناہ ہی ہوتا ہے۔